ایک شیخ اسکندریہ کے ایک تاجر کے پاس تشریف لے گئے۔ تاجر نے بخوشی خیر مقدم کیا اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ جس کمرے میں اس نے شیخ کو بٹھایا اس میں شیخ نے روم کے 2 قیمتی فرش دیکھے۔ تاجر سے کہا یہ دونوں فرش ہمیں دے دو۔ اسے یہ بات بہت بھاری لگی۔ کہنے لگا حضور ان کے علاوہ کچھ اور مانگ لیجئے۔ کہا نہیں مجھے تو یہی چاہیے۔ بولا اچھا ایک لے لیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور ایک فرش لے کر بزرگ چلے گئے۔ تاجر کے 2 بیٹے ہندوستان کے سفر پر گئے ہوئے تھے اور دونوں الگ الگ کشتی پر سوار تھے۔ ایک طویل مدت کے بعد باپ کے پاس خبر آئی کہ ایک لڑکا کشتی اور جملہ ساز و سامان کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا اور دوسرا صحیح و سالم ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب وہ لڑکا اسکندریہ کے قریب پہنچا تو باپ اس سے ملنے کے لیے شہر کے باہر آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک اونٹ پر بیانی ہی وہی فرش لدا ہوا ہے جو اس نے ان بزرگ کو دیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی اور لڑکے سے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ لڑکے نے کہا ابا جان اس فرش کی داستان بہت عجیب ہے۔ پوچھا وہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ ہم لوگ سفر کر رہے تھے اور ملک ہند کی خوشگوار ہواؤں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہم الگ الگ کشتیوں میں تھے۔ جب بیچ سمندر میں پہنچے تو ہوائیں اتنی تیز ہو گئیں کہ کشتیاں ڈولنے لگیں، اور ان طوفانی ہواؤں کے زور سے کشتیوں کے جوڑ کھل گئے اور ان میں پانی داخل ہونے لگا۔ دونوں کشتیوں کے لوگ اپنی اپنی کشتی کی فکر میں ایسے منہمک ہوئے کہ ایک دوسرے کی کوئی خبر ہی نہ رہی۔ بالآخر سب نے اپنے جان و مال اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے۔ اچانک ایک بزرگ ظاہر ہوئے جن کے ہاتھ میں یہ فرش تھا۔ انہوں نے اس فرش سے ہماری کشتی کو باندھ دیا اور ہم ایسے صحیح و سالم چلنے لگے جیسے ہماری کشتی لنگرگاہ سے بندھی ہوئی ہو۔ ہم نے اپنا ساز و سامان ترتیب سے رکھا اور اپنے آپ کو پرسکون کیا۔ تاجر نے کہا بیٹے اگر تم ان بزرگ کو دیکھو تو کیا پہچان لو گے؟ لڑکے نے کہا ہاں بالکل پہچان لوں گا۔ وہ اسے انہی بزرگ کے پاس لے گیا جنہوں نے اس سے فرش طلب کیے تھے۔ جیسے ہی لڑکے کی نظر ان بزرگ کے چہرے پر پڑی، لڑکا چیخ مار کر بولا ابو یہی ہیں، اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ بزرگ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور تھوڑی ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا اور گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ تاجر نے بزرگ سے کہا حضور آپ نے مجھے حقیقت حال کیوں نہیں بتائی؟ میں آپ کو دونوں فرش دے دیتا۔ بزرگ نے فرمایا اللہ کی یہی مرضی تھی۔